الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستو، آج میری گفتگو کا موضوع سیرت النبی کے عنوان سے معنون ہے. اسی عنوان کے تحت چند باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا. اللہ تبارک و تعالی نے تمام نعمتیں عطا کی ہیں. منعم حقیقی محض اللہ ہی کی ذات ہے. کتنی نعمتیں عطا کی ہیں؟ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. دوسرے مقام پر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. کرۂ ارض پر جتنے بھی درخت ہیں سارے قلم بن جائیں، جتنے بھی سمندر ہیں سارے سیاہی بن جائیں، اور جن و انس اللہ کی نعمتیں لکھنا چاہیں تو نہیں لکھ سکتے. رب ذوالجلال نے جتنے بھی نعمتیں عطا کی ہے احسان نہیں جتلایا. شمس و قمر عطا کیے احسان نہیں جتلایا. ارض و سما عطا کیے احسان نہیں جتلایا. حجر و شجر عطا کیے احسان نہیں جتلایا. حضرت آدم علیہ السلام کو عظمتیں عطا کی احسان نہیں جتلایا. حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے بچایا احسان نہیں جتلایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا احسان نہیں جتلایا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو 40 سال رلا کر بیٹا دیا احسان نہیں جتلایا. بنی اسرائیل کے انبیاء کو نبوت بخشی، بنی اسرائیل کے انبیاء کو حکومت بخشی احسان نہیں جتلایا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو نبوت بخشی احسان نہیں جتلایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی احسان نہیں جتلایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی احسان نہیں جتلایا. حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی احسان نہیں جتلایا. لیکن جب بات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے
قرآن کہتے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. رب العالمین فرماتے میں نے تمام مومنین پر احسان کیا، رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر جب اتنی بڑی کائنات کو خدا احسان جتلا رہا ہے، وہ نعمت کتنی بڑی ہوگی، وہ تحفہ کتنا بڑا ہوگا. رب العالمین احسان جتلا کر بتلانا چاہتے ہیں کہ اس نعمت کی قدر کرنا، جس قدر ہو سکے قدر کرنا. لیکن آج عشق رسول کے دعوے داروں نے جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں، زلفیں بڑھا رکھی ہیں، لیکن چہرے پر سنت رسول کو برداشت نہیں کرتے. مختلف علاقہ جات سے آئے ہوئے روشن ضمیروں، رب العالمین نے اس آیت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مناصب بیان کیے ہیں. پہلا منصب فرمایا یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے گا. دوسرا منصب فرمایا ویزکیہم، تمہیں تمہاری باطنی گندگی سے پاک کرے گا. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر لتزکو نفوسہم وتطہر من الدنس والخبث الذی کانوا متلبسین بہ فی حال شرکہم وجاہلیتہم. تیسرا اور چوتھا منصب فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ آنے والا پیغمبر کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا. ان 4 مناصب والے پیغمبر کی آمد ربیع الاول میں ہوئی. فرمایا آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول، محفل صفا کی وحشت کو برہم کر دیا، جس نے خونہ شان تلواروں کو مرہم کر دیا.